الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی آباء سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاۃ والسلام علی اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیما افضل البشر بعد الانبیاء بالقول الغالب خیر الناصرین سیدنا ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعشیرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفی اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی العظیم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب القدر حاضرین و ناظرین، بحمد اللہ تعالی ہماری سلسلہ وار گفتگو سورہ برات کی آیات کی روشنی میں قرآن پاک کا مطالعہ ہم ایک تسلسل کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آج بھی اسی تسلسل کا ایک عنوان پیش کریں گے۔ آج ہماری جو آیات ہیں جو مطالعہ کی صورت میں ہم پیش کریں گے وہ آیت نمبر 42 سے ہم آغاز کرتے ہیں، اور آگے انشاءاللہ العزیز اسی تسلسل کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس مقدس روشن قرآن کریم کی آیات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس انداز میں محبت اور پیار کی روش اختیار فرمائی ہے، اور احترام نبوت کا جو تقدس قائم فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اب گزشتہ اقساط کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے دو رویوں کو بیان فرمایا، صاحبان ایمان کا رویہ اور منافقین کا رویہ۔ ہر دونوں رویوں کے نتائج اور عواقب پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کھل کر گفتگو فرمائی ہے، اور جس رویے کی الوہی زبان سے پذیرائی فرمائی ہے وہ صاحبان ایمان کا حرمت مآب رویہ ہے، جن کے دلوں کا ہر احساس اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے ساتھ اطاعت شعاری میں اتنا آگے بڑھا ہوا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت نے ٹائٹل عطا فرما دیا ہے ان لوگوں کو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو اسی تسلسل کو ہم آگے چلاتے ہیں۔ یہاں یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں ایک چھوٹا سا پس منظر ہے، وہ یہ ہے کہ منافقین مدینہ نے بہانے تراشے غزوہ تبوک پر نہ جانے کے لیے، مختلف قسم کے بہانے، مختلف قسم کی چال بازیاں، تاکہ ہم نہ جان پائیں۔ انہیں پتہ تھا کہ 950 میل کی مسافت ہے اور سنگلاخ زمین پر چلنا ہے اور بیابانوں کا سفر کاٹنا ہے وغیرہ، اور مد مقابل جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں رومی فوج ہے، نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نشاندہی فرمائی کہ ان کی زیادتی یہ ہے، غرض منحوس یہ ہے کہ لو کان عرضاً قریباً، اگر یہ معاملہ قریب ہوتا اور مال غنیمت کے حصول کے لیے آسانیاں مہیا ہوتیں، اور ان کو یقین ہوتا کہ ہمیں اتنا بٹا اتنا حصہ ملے گا، تو لاتبعوک، یہ پھر آپ کے پیچھے چل پڑتے۔ جب انہیں پتہ ہے کہ ایک مشقت والا سفر ہے اور وہاں نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں، جو جا رہے ہیں ان کا سرمایہ صرف اللہ کی رضا ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کے احیاء کی عظمت میں وہ رواں دواں ہیں۔ ایک کھجور کا وہ ڈوکا ہے جس پر کئی لوگ اپنے گزر اوقات کر رہے ہیں، اور پانی نہیں ہے، اونٹوں کے پیٹ چاک کر کے ان کی اوجھریوں میں جمع شدہ پانی کو پی کر یہ گزارا چل رہا ہے۔ تو اللہ کی نظر ان وفاؤں کو بھی دیکھ رہی تھی، اور اللہ کی نظر ان بدحواس منافقین کو بھی دیکھ رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات ان حکمتوں کو بیان فرما رہے تھے، ان رویوں کو بیان فرما رہے تھے۔ تو جب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر منافقین مدینہ نے بہانے بنائے، کوئی کہتا ہے کہ میں خوبصورت عورتوں کا رسیہ ہوں، یہ اخنس بن شریک ہے، اور روم کی جو عورتیں ہیں بڑی خوبصورت ہیں، چٹی گوری ہیں، اے محمد میں وہاں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں کسی گناہ میں، تو لہٰذا مجھ پر رحم کیجیے، مجھے یہاں رہنے دیجیے۔ تو اس طرح کے بہانے من پلیت ہو تو پھر بہانے ہی یاد رہتے ہیں اور کچھ نہیں یاد رہتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت ان کی اس صورتحال کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ یہ بات مشیت الہی کے ہاں طے نہیں تھی کہ اجازت کی کوئی مطلب صورت نہیں تھی۔ تب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، حبیب آپ نے ان کو کیوں اجازت دی ہے؟ چلو دے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو معافی عطا فرمائے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ یہاں ان کو پرکھیں، جائزہ لیں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے وفادار کون ہیں اور غدار کون ہیں، سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ تو میرے حبیب آپ جانتے نہیں، آپ کا نبوی تجربہ موجود ہے کہ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، کوئی بھی صاحب ایمان آپ سے اجازت نہیں مانگے گا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت مزاج نبوت کے تقاضے کیا ہیں، حرمت کیا ہے، مشیت الہی کا فیصلہ کیا ہے، وہ ادھر اس نور کی مستی میں سرشار ہیں، اور کوئی بھی صاحب ایمان آپ سے اجازت نہیں مانگے گا۔ حالانکہ جان مال اولاد ان کو بھی پیاری ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ جان بھی رسول اللہ کی ہے، مال بھی رسول اللہ کا ہے، اور اولاد بھی رسول اللہ کی ہے، ہم اس پر کوئی ملکیت نہیں رکھتے، جہاں چاہیں اللہ کے دین کی خاطر ہمارا مال خرچ کریں، ہماری جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں اور ہماری اولاد کا نذرانہ پیش کر دیں۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی کا نور ہے۔ اور دوسری طرف انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں وہ صاحبان ایمان ہیں ہی نہیں، انہوں نے ایمان کو چھوا تک نہیں ہے، نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت پر ایمان ہے۔ وارتابت قلوبہم، ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں، فہم فی ریبۃ مما یترددون، اور اپنے شک میں وہ ڈاما ڈول ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدہ، یہ ان کے رویوں کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اگر یہ منظور کر بھی لے نکلنا اور جنگ کی طرف آمادہ ہو بھی جائیں تو لاعدوا له عدہ، تو ان کو تیاری کرنی چاہیے تھی۔ جب سارے لوگ مجاہدین تیاری میں مصروف عمل ہیں تو یہ تو ٹس سے مس بھی نہیں ہوئے، لہذا میرے حبیب یہ من کے پلید ہیں، وہ انہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہیں، جبے کبے بھی پہنے ہیں، تسبیحیں بھی بڑی ساری چلاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں آپ تکتے ہو، لیکن یہ اندر سے پلید ہیں۔ ان کی ظاہری صورت کو دیکھو، ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، محبوب جب ہم کسی کی نیت میں فطور دیکھتے ہیں تو ہماری رحمت اسے جھٹک دیتی ہے۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اللہ کی رحمت اسی کے شامل حال ہے جس کی نیت میں خلوص ہے۔ جو نیت کا خالص نہیں، بد نیت آدمی ہے، اللہ کی رحمت اسے دور جھٹک دیتی ہے، پھینک دیتی ہے۔ ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، محبوب اگر ان کے من کی یہ پلیتی ہے تو اللہ بھی پسند نہیں کرتا کہ یہ اٹھیں اور آپ کے ساتھ چلیں، نہیں، میں ایسے پلیدوں کو آپ کے ہمرکاب ہونے ہی نہیں دیتا۔ وقیل اقعدوا مع القاعدین،
جب ان سے کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتے ہیں پیچھے۔ لو خرجوا فیکم ما زادکم الا خبالا، یہ بڑی اہم بات ہے میرے حبیب، اگر یہ بادل نخواستہ آپ کے ساتھ نکل پڑیں، آ جائیں میدان میں، ما زادکم الا خبالا، تو جانتے ہیں ان کے من کی پلیدی کیا ہے، یہ سوائے نقصان کے آپ کو کچھ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کی نیتیں خراب ہیں، ان کے اعتقاد جو ہیں وہ فرسودہ ہیں، ان کا یقین ہی کوئی نہیں، نہ ان کا ایمان ہے، انہوں نے کس بنیاد پر لڑنا ہے، تو یہ نقصان پہنچائیں گے۔ اور ایسا ہوا ہے، یہ تو 9 سنی ہجری کا معاملہ ہے نا جی، اس سے پہلے 2 یا 3 سنی ہجری، 3 سنی ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے، وہاں یہ عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے 300 منافقوں کو لے کر گیا، لوگوں نے سمجھا کہ بڑی دھاک ہے ہماری، این جس وقت جنگ چوبن پر آئی ہے تو انہوں نے اپنے حواریوں کو، اپنے فوجیوں کو سمجھایا ہوا تھا کہ تم نے بھاگ جانا ہے، جب تم بھاگ جاؤ گے تو مسلمانوں کے پاؤں بھی اکھڑ جائیں گے، لہذا یہ شکست کھا جائیں گے، مارے جائیں گے، تو ہماری کچھ بھی نہیں لگے گا اور ہم غالب آ جائیں گے۔ اس وقت بھی اس نے ایسا کیا اور ان منافقین نے وہ کر کے دکھایا، لیکن اللہ کی قدرت پر قربان جائیں، جن کے دل اللہ نے اپنے نور سے ثابت قدم رکھے ہیں، مضبوط رکھے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی جتھا ان کی معاونت کے لیے آئے یا نہ آئے، جب ان کے ہاں طے ہے، آگے اس کی قرآن کریم نشاندہی کر رہا ہے، احد الحسنیین، 2 عظمتوں میں سے ایک عظمت پر وہ یقین رکھتے ہیں، اگر مارے جائیں تو وہ مطمئن ہے عظمت شہادت پر، اور اگر مال غنیمت اپنا غالب آ جائے تو غنیمت کی نعمت انہیں ملتی ہے۔ مسلمان تو ہر صورت نفع میں ہے، مارا جائے تو بھی نفع کے اندر ہے، اور اگر مار دے تو بھی نفع میں ہے۔ احد الحسنیین آگے اس کا آئے گا سلسلہ۔ تاہم جب منافقین ساتھ چلتے ہیں تو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دیتے، اس لیے آج بھی اہل علم، اہل ایمان اور اہل اسلام جب اپنی صفوں میں ایسے منافقین کو تکتے ہیں، خواہ وہ سیاسی منافق ہوں، مذہبی منافق ہوں، جس بھی قسم کے منافق قسم کے لوگ ہوں، ان سے دور رہا جائے، منزل اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، کامیابی اسی کے ذمہ کرم پر ہے، فضل اور احسان اور مدد اور نصرت اس کے احسانات پر ہے۔ تو ہم ایسے منافقین سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کیونکہ ان کا ساتھ دینا بھی نقصان کا باعث ہے۔ ما زادکم الا خبالا، یہ زیادہ نہیں بنائیں گے مگر آپ کو تکلیف اور آپ کو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلَأَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، ان کی نفسیات کو بیان فرمایا، مزاج کو بیان فرمایا کہ یہ تمہارے درمیان فتنہ ڈالیں گے، مسلمانوں کو غلط گائیڈ کریں گے، ان کے ساتھ غلط رویہ اختیار کریں گے، ان کے دلوں کو یہ پریشان کر دیں گے، ثابت قدمی سے روکیں گے، خوف زدہ کریں گے، فتنہ ہو جائے گا۔ وَلَأَوْدَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، میرے حبیب یہ اس لیے تو نہیں چل رہے کہ ان کے مقصد میں یہ عظمت ہے کہ ہم اعلاء کلمۃ الحق، دین کی سربلندی کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ نہیں، یہ پلید ہیں، یہ آپ کی جاسوسی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب اتنی واضح باتیں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے معاملے میں بیان فرما دی ہیں، اب بھی اگر کوئی بھولا بھالا مسلمان ایسے منافقوں پر، خواہ وہ مولوی ہو، خواہ وہ سیاسی ہو، خواہ وہ سما کوئی بھی ہو، جس کے من کے اندر پلیتی ہو، ذاتی غرض ہو، تو وہ کیا نفع دے سکتا ہے؟ وہ آپ کی جاسوسی کرے گا اور آپ کو پریشان کرے گا۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله وهم كارهون، یہ اللہ نے ایک پس منظر میں حوالہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنہ برپا کیا تھا احد کے مقام پر، جس کا حوالہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب یہ آیت جو ہے نا، یہ جد بن قیس منافق کے بارے میں نازل ہوئی تھی، غزوہ تبوک کے لیے تیاری کے حوالے سے اس نے اپنے بہانے بنائے۔ تاہم عرض کر رہا ہوں، قرآن پاک نے کھلے کھلے لفظوں میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورِ، اے حبیب تمہارے لیے تدبیریں الٹی پلٹیں گے، یہ جانے کہاں کہاں سے جناب والا یہ تراشیں گے۔ جاء الحق، جب حق آ گیا ہے،
وظہر امر اللہ، اور اللہ کا امر غالب آ گیا ہے، یہ طے ہے اللہ تعالیٰ کے حبیب، آپ ان کا سہارا چھوڑیے، انہیں دفع کیجیے، آپ نعرہ مار کے اللہ اکبر کا آگے بڑھیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میرے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، یہ چاہت والے، ایمان والے، یہ صدیقین، شہداء، صالحین سب آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ کو غلبہ ہوگا۔ اور ایسا ہی ہوا جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پر پہنچے ہیں تو وہاں جنگ نہیں ہوئی۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، بغیر جنگ کے اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ جو شاہ روم تھا اس کو یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اور فتح کامرانی، کامیابی یہ ان کا ہی حق ہے، تو اس نے بہرحال صلح وغیرہ کی۔ عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے رویوں کو بیان فرمایا ہے، شخصیتوں کو نہیں بیان فرمایا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اُذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا بَيْنَ جَهَنَّمَ وَمَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ان میں سے کچھ بدبخت ایسے ہیں جو آپ سے اجازت اس لیے مانگ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں آزمائش میں نہ ڈالیے۔ یہی جد بن قیس، اس کمینے نے بہانہ بنایا کہ یا رسول اللہ میں عورتوں کا بڑا شوقین ہوں، اور وہاں روم کی عورتیں بڑی گوری چٹی ہیں، کہیں میں فتنے میں مبتلا ہو گیا تو پھر اس کے ذمہ دار تو آپ ہوں گے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا ہر قدم اللہ کی رضا کی خاطر ہے، اقامت دین اور اخلاق عالیہ کی سربلندی کے لیے ہے، اور اگر تجھے یہ خدشہ ہے تو دفع ہو جا، تیری مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، میرے حبیب ان کا نہ جانا ہی ان کے لیے فتنہ ہے، اس میں یہ جائیں گے، گریں گے اس کے اندر، اس جہنم کے گڑھے کے اندر۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، ان کافروں کے لیے یہی جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کلمہ پڑھنے والوں کو بھی کافر کہا ہے، کیوں؟ رویے کافرانہ تھے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، پھر ان منافقین کی من کی پلیدی یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے، کامرانی ملتی ہے، غنائم ملتے ہیں، یا علاقے کی فتوحات ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان کو ناگوار گزرتا ہے۔ اللہ اکبر، ارادہ کیا ہے، معاملات کیا ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کی قدرت پر قربان جائیں، بڑے کھل کے بات بیان فرما دی کہ منافق کبھی بھی مومن کی بھلائی پر خوش نہیں ہوتا۔ یہ بات آج بھی میں اور آپ جائزہ لیں، جس کا من پلید ہے وہ کبھی بھی پاکستان، اسلام اور اہل ایمان کے کسی بھی عظمت پر، کسی بھی وقار پر خوش نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اندر میں جلتا رہے گا۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی بھلائی کامرانی پہنچے، ملتی ہے، تو میرے حبیب ان کو یہ بڑی ناگوار گزرتی ہے، کیونکہ یہ اندر سے کافر ہیں۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی آزمائش پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، آپ کے مجاہدین کی شہادتیں ہوتی ہیں، نقصان ہوتا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون، کتنا اچھا ہوا کہ ہم لوٹ آئے، ہم نہیں اس آگ میں کودے۔ قد اخذنا، ہم تو پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا، اور خوشی مناتے ہوئے واپس لوٹاتے ہیں۔ قل لن یصیبنا، آپ فرما دیجئے او بدبختو، تم رسول کے ساتھ اس طرح کی واہیات باتیں کر رہے ہو۔ قل لن یصیبنا، ہمیں کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا، کچھ بھی ہمیں مصیبت نہیں آ سکتی، الا ما کتب اللہ لنا، ہاں اللہ کی تقدیر میں اگر ایسا ہے تو وہ ہمارے لیے نعمت ہے، وہ آزمائش بھی نعمت ہے، وہ عظمت ہے، وہ وقار ہے ہمارا۔ الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا، اللہ ہمارا مولا ہے، جو چاہے وہ تکلیف میں رکھے، بحمد اللہ تعالی ہم اللہ کی تکلیف کو نعمت سمجھتے ہیں، اگر نعمت عطا کرے تو ہم اس کی طرف سے یہ نعمت سمجھتے ہیں۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کی شان یہ ہے کہ یہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا کمال ہے! اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا خدا ہو کر اعتماد فرمایا ہے کہ صاحبان ایمان ہر حال میں اللہ سے راضی ہیں، تکلیف کی صورت میں ہوں تب بھی وہ خدا کی رضا کے لیے ہی سانس لیتے ہیں، اور اگر آسائش میں ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہی مد نظر ہوتی ہے۔ قل لن یصیبنا قل هل تربصون بنا الا احدی الحسنیین، آپ یہ بھی فرما دیجیے
کہ دو نعمتوں میں سے ایک نعمت تو ہمارے ہاں موجود ہے نا جی، بہر صورت ایک نعمت ملنی ہے۔ اگر میرے غلاموں کو اور مجھے نعمت شہادت ملتی ہے تو الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہماری قربانی کو اپنے راستے کی عظمت میں قبول فرمایا ہے، یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اور اگر دوسری صورت ہے کہ ہم غالب آ جاتے ہیں، غنائم آتے ہیں، تو بھی یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو ہمارے لیے تو دونوں سودے بڑے فضیلت والے ہیں، ہمارا مر جانا بھی فضیلت مآب ہے اور مار دینا بھی فضیلت والا ہے، لہذا ہم تو اس شان کے مالک ہیں۔ اے منافقو، بتاؤ تمہارے سامنے کون سا راستہ ہے، کون سی منظر ہے، کون سی زندگی کا طرز ہے جس پر تم اترا رہے ہو۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اگر تم اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ مسلمانوں کو اذیت ہے، تکلیف ہو، یہ مارے جائیں، تو تم اپنی جگہ اپنے اس انتظار میں کڑتے رہو۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، ہم بھی اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا عذاب دے اپنی جناب اس خاص سے یا ہمارے دستے بازو سے۔ اور یہ مارے گئے تھے، سب لوگ ننگے ہو گئے تھے کفار مکہ کی طرح۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تم اپنی جگہ انتظار کرو، ہم اپنی جگہ انتظار کرتے ہیں۔ دیکھیے خدا کا کیا فیصلہ ہے۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، پھر انہوں نے ایک اور چال چلی، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنگ سے محفوظ رکھیے، پیچھے رکھیے، ہم نہیں جا سکتے، ہم میں ہمت نہیں، ہم آپ کی مالی معاونت کر دیتے ہیں۔ یعنی ممنون احسان ہونے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے ممنون احسان رہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے حبیب اگر یہ آپ پر احسان تھوپنا چاہتے ہیں، قل انفقوا طوعا او کرہا، تم خرچ کرو نا اللہ کے راستے میں، حالت جبر میں کرو تب، خوشی میں کرو تب، تم جس بھی انداز میں خرچ کرو، چونکہ تم من کے پلید ہو، لہذا لن یتقبل منکم، تمہاری یہ پیشکش اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوگی، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ تمہارے من پلیت ہیں۔ تو گویا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ دل کی دنیا پر نظر رکھتا ہے، کس کا دل ہے جو دل بر کی دلبری کے ناز اٹھاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اور کس کا دل ہے جو خواہشوں سے بھرا ہوا ہے اور جو ارمانوں سے بھرا ہوا ہے اور اپنی خواہشوں کو ترجیح دے رہا ہے خدا کی ذات پر اور خدا کے رسول کی ذات پر۔ تو لہذا میرے حبیب ان کو کہو تم خرچ کرو، فراخ دلی سے کرو تب بھی، ناگواری سے کرو تب بھی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے صدقات کو، تمہارے خیرات کو، تمہاری اس خدمت کو مردود کر دیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تم سے یہ قبول نہیں ہوگا۔ انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم قوم ہی نافرمان ہو۔ تو اب کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے نافرمانوں کی صف میں صرف ان کے دل کی پلیدی کی وجہ سے بیان فرمایا ہے۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں ان کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں۔ یہ جو اللہ نے تمہارے مالوں کو، تمہاری پیشکشوں کو مسترد کر دیا ہے، تمہاری اس من کی پلیدی کی وجہ سے ہے۔ اور میرے حبیب یہ جو نمازیں پڑھتے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، یہ نمازیں ذوق شوق سے نہیں پڑھتے، نہ ان کا تعلق ہے نماز کے ساتھ، کیونکہ ان کا ایمان ہی نہیں، نہ خدا پر ہے نہ آخرت پر ہے، یہ تو ٹھٹھا مذاق کرنے آتے ہیں اور خود مذاق بن جاتے ہیں۔ یہ نماز کی طرف اٹھتے ہیں مگر جی ہار کر سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، یہ کبھی بھی اللہ کی راہ میں خوش دلی سے خرچ نہیں کرتے، مگر جب مجبور ہوتے ہیں تو اس طرف آتے ہیں۔ تو میرے حبیب ایسی سوغاتیں ہم قبول نہیں کرتے، ان سے کہو دفع ہو جاؤ، نہ خدا کو تمہاری ضرورت ہے نہ مصطفیٰ کو تمہاری ضرورت ہے۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، میرے حبیب آپ ان کے اموال اور اولادوں کی کثرت پر تعجب کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ ان سے نظر ہٹا لیجئے، کوئی حقیقت نہیں خدا کے ہیں، نہ ان کے مال کی ہے نہ ان کے اولاد کی ہے۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ نے طے کر رکھا ہے
کہ ان کو ان کی منافقت کی وجہ سے دنیا کے اندر ہی رسوائی والا عذاب دے گا، اور ہوئے رسوا، منافقین جا بجا رسوا ہوئے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَارِهُونَ، جب ان کی ہم جان نکالیں گے تو انگ انگ زخمی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے ایسے رویے سے کہ جہاں کنی کے عالم کے اندر بھی انسان اللہ کے عذاب کا شکار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کا دم نکلے گا تو گھٹ گھٹ کے یہ مریں گے، ہم کسی کو آسانی سے موت بھی نہیں دیں گے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ، اور ان کی چوتھی پلیتی یہ ہے کہ اپنی ایس بدحواسی پر، بدماشی پر، اور اپنی ایس کمینہ پن پر حلف اٹھاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہم منکم، میرے حبیب کبھی ایسا ہے ہی نہیں کہ یہ آپ میں تھے یا آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ولکنہم قوم یفرقون، یہ جب کبھی آپ کے دامن میں پناہ لیتے ہیں تو قوم کے غضب سے ڈر کر بچاؤ کے لیے آتے ہیں، اپنی غرض کے لیے آتے ہیں، دین کے لیے نہیں آتے۔ تعلق تو آپ کے ساتھ اس کا ہے جس کا دل جڑ گیا ہے آپ کی ذات کے ساتھ، جس کی خواہشیں آپ کی زلف عنبری کی اسیر ہو گئی ہیں، اور جس کے احساس تمنا میں قبلہ حسن بن کر تیری ذات ہے، اور جس کی فطرت کے اندر چاہتوں کا جو طوفان ہے اور اس کا مرکز محبت جو ہے وہ تیری ذات ہے۔ اس کے علاوہ ہم کسی کا کلمہ شلمہ قبول نہیں کرتے، یہ بک بک کرتے ہیں اور کرتے رہیں، ان کی کیا حقیقت ہے۔ وما هم بمؤمنین ولو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمعون، یہ ان کی حالات کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ کوئی پناہ پا لیں یا غار میں چھپ جائیں یا سما جائیں اور کہیں داخل ہو جائیں اور رسیاں توڑاتے ہوئے ادھر ادھر آ جائیں، کٹھے ہو جائیں، تو بھی میرے حبیب ان کے من پلید ہیں، یہ مجھے قبول نہیں ہیں، آپ کیسے قبول کر سکتے؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اور یہ آپ پر الزام لگاتے ہیں۔ اس کلمہ گو نے نبی پر الزام لگانا اس سے بڑا کافر کوئی ہو سکتا ہے؟ آج کے اہل علم سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی مذہبی تشریحات، فکری افکار، مسلکی ترجیحات کو اپنے پاس رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے غضب کا شکار ہو جائیں۔ ایک خاص مکتبہ فکر کی روشنی میں آپ اپنے آپ کی مارکیٹ تو بنا رہے ہیں مگر اللہ کے عذاب کا شکار ہو رہے ہیں۔ بچ جائیں، سادے ہو جائیں، اللہ کی ذات کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مخلص ہو جائیں، دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا، اگر ان کو دیا جائے بھر بھر کے حصہ تو پھر اس پر راضی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور اگر انہیں انتظار میں کہا جائے کہ رکو تم ابھی اس کے مستحق نہیں ہوئے تو یہ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ تو گویا ان کی زندگی کا مدعا صرف حصول زر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو محبوب جو جس کے من کی رونق صرف زر اور دنیا کی خواہش ہو، وہ من ہم آپ کے لیے مباح نہیں کرتے، وہ من پلید ہی رہے گا۔ آپ کے حسن کی لطافت کہ یہ شایان شان ہی نہیں کہ ایسے من پلید پر آپ کے حسن کا القاء کیا جائے، ایسا نہیں ہے میرے حبیب، انہیں اٹھا دو، دفع کر دو۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر اس بات پر وہ راضی ہو جاتے جو اللہ اس کے رسول نے جو کچھ بھی انہیں عطا فرما دیا ہے تو کتنا اچھا ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے۔ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، ہم ان قریب ان کے دامن بھر دیتے اپنے فضل سے اور اپنے رسول کے فضل سے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ بڑا سادہ سا بیان ہے، بڑی سادی سی حرمت ہے، لیکن اس سادگی کو بھی اگر کوئی پیچ و تاب کی نظر کر دے اور اپنی مذہبی ترجیحات، مسلکی خیال آرائیوں کی نظر کر دے تو وہ امت کا قاتل ہے، وہ حرمتوں کا قاتل ہے، وہ عظمتوں سے منہ موڑنے والا ہے، وہ بے دین ہے، خواہ کسی بھی منصب کا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بڑا صاف شفاف اور بڑے انداز عظمت میں یہ بات کھول کر بیان فرما دی ہے
کہ لوگوں رویوں کو درست رکھو، من صاف رکھو۔ جس کا من صاف ہوگا اللہ اس کا تن بھی صاف کر دے گا، اور جس کا من صاف نہیں، تن جتنا مرضی صاف ہو جائے تو وہ اندر سے بدبودار ہے۔ تو بدبو سے کائنات کے اندر تعفن پیدا ہوتا ہے، زندگی بے رونق ہو جاتی ہے۔ من صاف ہو تو اس کی خوشبو سے کائنات میں سماج پنپتا ہے، معاشرت کے اندر اخلاقی اقدار آتی ہیں، تہذیبی اور تمدنی حالات جو ہیں اس میں ایک لیاقت پیدا ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی ایک عروج کی طرف جاتی ہے اور آسائشوں کی طرف جاتی ہے، اللہ کی رضا کی طرف جاتی ہے۔ تو منافقت جہاں کہیں بھی ہو وہی نقصان ہے۔ کوئی کعبہ کی چھت پر کھڑا ہو کر کرے تو بھی نقصان ہے، کوئی جنگل بیلے میں کھڑے ہو کر کرے تو بھی نقصان ہے، کوئی مسجد میں آ کر کرے تو بھی نقصان ہے۔ اس لیے رسول اللہ کا چاہنے والا گنہگار تو ہو سکتا ہے، منافق نہیں ہو سکتا، اور جو منافق ہے نیکوکار تو ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بات قرآنی فلسفہ ہے، اور قرآنی حکمت بری آیات اس بات پر بار بار تنبیہ فرما رہی ہیں کہ منافق کا رویہ کیا ہوتا ہے، اس کی شکل و صورت کیا ہوتی ہے، اور اس کی خواہش کیا ہوتی ہے۔ یہ سارا پس منظر میں جتنا بھی بیان ہوا ہے اسی حوالے سے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ منافقین جو ہیں وہ کہیں کے بھی نہیں ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، کہ میرے محبوب منافق جو ہے وہ انتہا درجے کا شودہ آدمی ہے کہ نہ وہ ادھر کا ہے نہ وہ ادھر کا ہے، تو وہ اپنے مفاد سے ہٹ کر اس کی اور کوئی سوچ نہیں ہوتی۔ لہذا جو صرف اپنا سوچے، اپنے بھائی کا نہ سوچے، اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بطور خاص بیان فرمائی، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اگر وہ اس بات پر راضی ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا اس کے رسول نے، تو گویا یہ بات نظریاتی اور اعتقادی عظمتوں میں ایک روشن باب ہے کہ اللہ بھی عطا کرتا ہے اور اس کا رسول بھی عطا کرتا ہے۔ ہاں، اور احادیث کا ذخیرہ اس پر ایک تصدیق ہے، واللہ یؤتی انا قاسم، اللہ عطا کرتا ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کو تقسیم فرماتے ہیں۔ تو گویا اللہ بھی اپنی عظمت میں صاحب عطا ہے اور اس کا رسول بھی اپنی عظمت میں صاحب عطا ہے۔ اور پھر فرمایا سیؤتی اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ بھی صاحب فضل عمیم ہے اور رسول بھی صاحب فضل عمیم ہے۔ اب اس کے مد مقابل جو تراشے ہوئے بت ہیں مسلکی کا حیثیت رکھتے ہیں قرآن کریم کی اس نص صریح کے بارے میں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ ان اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ بھی غنی کرتا ہے، اس کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ جہاں کہیں بھی اللہ نے اپنے فضل و احسان کا تصور دیا ہے اور اس احسان میں جو نمونہ احسان کے طور پر اللہ نے پیش فرمایا وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پیش فرمایا۔ اب میری سمجھ سے بالاتر ہے وہ کون سا ایسا مذہب ہے کہ رسول سے ہٹ کر کوئی کہے کہ مجھے فلاں خیرات ملی ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ اسی کفر کا ترجمان ہے جس کفر کی مذمت قرآن کریم کی نصوص بیان کر رہی ہیں۔ اس لیے بڑا ضروری ہے اس وقت جو اللہ اور اس کے رسول کو صاحب عطا اور صاحب فضل عمیم نہیں سمجھتا وہ قرآن کی نصوص کا انکار کرتا ہے، لیکن دیتے ہیں ساقی قدح بادہ خار دیکھ کر۔ جو اہل ظرف ہوتے ہیں وہ جھکا کرتے ہیں، صراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ رسول کی عطاؤں سے انہیں نوازا جاتا ہے جس کا من صاف ہو اور جس کی تمنا طلب میں ذات محبوب کے علاوہ کوئی احساس نہ ہو، اور جو دامن طلب پھیلا کر کھڑا ہو بارگاہ نبوت کے اندر، جو دامن تمنا میں صرف یہی خواہش رکھتا ہو کہ میرا محبوب مجھ پر راضی ہو جائے، تو اسے نوازا جاتا ہے۔ رسول بھی اسے اپنی عنایات سے نوازتے ہیں، خدائے ذوالجلال والاکرام بھی اپنی عنایات سے اسے نوازتے ہیں۔ تو اس لیے یہ تراشے ہوئے جو عقیدے ہیں جو مولوی صاحب نے سٹیجوں پر بنائے ہیں یا حجروں میں بیٹھ کر بنائے ہیں، یہ بے حقیقت ہیں۔ خدائے ذوالجلال کے قرآن کی سادہ نصوص ایک مسلم حقیقت ہیں، اور اس پر کوئی مذہب شذب نہیں، کوئی مسلک شسلک نہیں، یہ سب تراش خراش مولوی کی ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جب خدائے ذوالجلال نصوص قرآنیہ میں اپنی الوہی عظمت کا ادار بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ میں بھی صاحب فضل ہوں
اور میرا رسول بھی صاحب فضل ہے۔ تو اب یہ کون سا تصور دین ہے کہ اس عنایت فضل پر کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے یا کچھ نہیں دے سکتے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ان نصوص کا انکار کر رہا ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر وہ ہٹ درم ہے اللہ اسے ہدایت دے، اور اگر وہ اس طرف نہیں آتا تو پھر میں عامۃ المسلمین سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے وحشی سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ اس کا جبہ کبا نہ دیکھیں، اس کی ظاہری تراش خراش نہ دیکھیں، وہ جبے کبے میں چھپا ہوا ایک شیطان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شیطانوں سے امت کو محفوظ فرمائے۔ اور یہ تصور کیوں لیا جاتا ہے اور اس کو شرک کہا جاتا ہے کہ جو رسول سے مانگے یا رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب فضل کہے یا صاحب غنا کہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ دراصل ان کے پیچھے ایک شیطنت ہے، ان جذبات کے پیچھے وہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ اپنے محسن کے احسان کو یاد رکھتی ہے اور ممنون احسان رہتی ہے، عقیدت محبت اور لگاؤ کے ساتھ وہ سرشار رہتی ہے۔ ایسے ہی جب امت کو نوازا گیا ہے حسن رسالت کی خیرات سے اور انوار و تجلیات کے رسالت کے حسین احساسوں سے، تو امت میں کوئی فرید بنا، کوئی علی حجویری بنا، کوئی خواجہ اجمیری بنا، کوئی غوث الثقلین بنا، تو یہ سارے مرتبے ان کو اسی تسلسل میں ملے ہیں، اسی عظمت میں ملے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ سچی حرمتوں کے ساتھ اپنا تعلق اور آپ کی صورت کو، آپ کی سیرت کو اپنایا ہے۔ ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہیں یہ نواز دیا ہے۔ اب اس صورت میں سارے منظر نامے میں جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ آج بھی اگر وہ تعلق جڑتا ہے قلبی اور روحانی تو ان آیات کے دروازے آج بھی کھلے ہیں، نعمتوں کے دروازے آج بھی کھلے ہیں۔ یہ کب کس نے کہا ہے؟ کس کے پاس کوئی دلیل ہے کہ دروازہ رحمت بند کر دیا گیا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام کی رحمت کا منظر نامہ تو قرآن نے یہاں تک بیان فرما دیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ حبیب، آپ جب رحمت کی خیرات بانٹتے ہیں تو عالمین اس سے مستفید ہوتے ہیں، عالمین کے لیے آپ کی ذات رحمت ہے۔ کوئی کائنات میں ایسا ذرہ ہے، یہ انکار کرنے والے ملا بھی رحمت مصطفیٰ سے استفادہ کرتے ہیں، مانتے نہیں ہیں لیکن استفادہ ضرور کرتے ہیں۔ انہیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ جو کائنات کی جتنی بھی مؤثرات ہیں، کائنات کی جتنی حرمتیں ہیں، کائنات کی جتنی بھی افادے والی عظمتیں ہیں، وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی خیرات ہیں۔ تو ہم خیرات بھی حسن رسالت کی کھا رہے ہیں اور انکار بھی انہی کی عظمت کا کر رہے ہیں۔ یہ دوہرا معیار ہے، اس میں کوئی توحید نہیں ہے، اس میں کوئی جناب کسی قسم کے اسلام کی کوئی بھلائی نہیں ہے، اور اسلام یعنی دینی کوئی تصور اور تقدس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اس حرمت کو ارشاد فرمایا کہ میرے حبیب، جو لوگ الزام تراشی پر اتر آئیں ان کا ایمان کیسے ثابت ہو سکتا ہے، یا ان کے کلمے کی کیا کوئی حقیقت ہو سکتی ہے؟ تو رسالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی حرمت کے خلاف ادنا 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 سا حرف بھی جو ہے انسان کو مرتد بنا دیتا ہے اور احسان فراموش بنا دیتا ہے۔ اسی لیے تعالیٰ کی ذات نے منافقین کے وہ سارے رویوں کو بیان فرما کے نتیجہ بیان فرما دیا ہے کہ بھائی اگر ان کے رویوں پر چلو گے تو نتیجے میں اللہ کی لعنت ملے گی، اور اگر صدیقوں کے رویے پر چلو گے تو نتیجے میں اللہ کی رحمت استقبال کرے گی، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاؤں میں زندگی بتاؤ گے تو تمہیں حضرت عمار بن یاسر کے حسن کی خیرات دی جائے گی، اور تم مر جاؤ گے لیکن تمہارے کرداروں کی حرمت کو اللہ نہیں مرنے دے گا۔ حضرت عمار بن یاسر ایک شخص ہیں، لیکن کمال ہے وہ شخص جس نے حرمت دین پر اتنی بڑی قربانی دی کہ جس سے آگے کسی قربانی کا تصور کوئی نہیں ہے۔ اپنی ماں ذبح کرا رہے ہیں، اپنا بابا ذبح کرا رہے ہیں، خود بھی ذبح ہو رہے ہیں، اس سے بڑی قربانی کا تصور کسی کے دامن میں ہے کسی مولوی صاحب کے زندگی میں اس طرح کا کوئی اثاثہ کہ اس نے رسول اللہ کی حرمت پر اپنی ماں کو قربان کیا ہو، باپ کو قربان کیا ہو، اپنی ذات کو قربان کیا ہو؟ تو بھئی سامنے آئیں، ہم اس کا احترام کریں کہ اس عظمت میں ایسا نہیں ہے۔ تو پھر جب ایسا ہے ہی نہیں، نہ تمہیں یہ توفیق ہے، تمہیں پھر کس نے حق دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کا ترازو کرتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمتوں کا ترازو کرتے رہو؟ اس لیے خدائے ذوالجلال نے جو نفسیات بیان فرمائی ہیں انسانوں کی رویوں کی صورت میں کہ اگر تم اس طرح کا رویہ لے کر آؤ گے جو منافقین کا ہے تو تمہیں اللہ کی رحمت سے دور رکھا جائے گا،
اور اگر تم وفاداروں کے رویوں میں اتر کر آؤ گے، زندگی کے ہر سانس کی حفاظت بھی ہوگی، عزت بھی ہوگی، قدردانی بھی ہوگی، اور اس پر جو آخرت میں نتائج مرتب ہوں گے وہ دنیا دیکھے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عظمت و رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین کے رویے اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، منافقین کے رویوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ یہ جہاں کہیں بھی ہیں یہ نقصان دہ ہیں۔ کعبہ میں بھی آ جائے منافق تو نقصان دیتا ہے، اس کی ذاتی ظاہری جو جوڑ توڑ ہے اس کو نہ دیکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے کلام پر سادہ یقین رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولی سے سرفراز فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔